بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ رابعہ کے بیان میں ہے۔ گزشتہ جلسات میں مرحلہ چہارم کی 2 فصلوں کو بیان کیا گیا۔ دوسری فصل کے اندر مواد ثلاث کے اقسام کو ذکر کیا اور عرض ہوا کہ ان میں سے ہر ایک یا بالذات ہے یا بالغیر ہے یا بالقیاس الی الغیر ہے، سوائے امکان کے کہ امکان کے اندر امکان بالغیر نہیں ہے۔ مجموعاً 8 قسمیں بنتی ہیں۔ واجب کی 3 قسمیں، ممتنع کی 3 قسمیں اور ممکن کی 2 قسمیں۔ واجب یا بالذات ہے یا بالغیر ہے یا بالقیاس الی الغیر ہے۔ اسی طریقے سے ممتنع یا بالذات ہے یا بالغیر ہے یا بالقیاس الی الغیر ہے، لیکن ممکن یا بالذات ہے یا بالقیاس الی الغیر ہے۔ ہمارے پاس امکان بالغیر نہیں ہے۔ بنیادی نقطہ جو امکان بالغیر کے محال ہونے کا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو انقلاب لازم آتا ہے یا لغو اور عبث ہے، کیونکہ اگر ممکن بالغیر ہو یعنی غیر نے اسے امکان دیا ہو تو قہراً اپنی ذات کے اعتبار سے یا واجب بالذات ہوگا یا ممتنع بالذات ہوگا یا ممکن بالذات ہوگا۔ اگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب بالذات یا ممتنع بالذات ہو لیکن غیر آ کر اس کو امکان عطا کرے تو انقلاب لازم آئے گا، اور اگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن بالذات ہے تو پھر غیر کا آ کر اس کو امکان عطا کرنا لغو ہے، کیونکہ پہلے سے ہی وہ ممکن تو ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ عیناً یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں کہ اگر ممکن بالذات ہو تو امکان بالغیر اس کے لیے معقول نہیں ہے۔ کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ بابا آپ واجب بالغیر بھی تو قرار دیتے ہیں نا، ممتنع بالغیر بھی قرار دیتے ہیں، اور یہ واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر وہ ممکن بالذات کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی شے ممکن بالذات ہو اور واجب بالغیر ہو، ممکن بالذات ہو اور ممتنع بالغیر ہو، خوب جمع ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر آپ کیسے کہتے ہیں؟ وہاں پر مگر انقلاب ذات لازم نہیں آتا۔ اگر ایک شے خود اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہو اور غیر کی جانب سے اس کو وجوب ملے تو یہاں پر آپ کیوں نہیں کہتے کہ انقلاب ذات لازم آتا ہے؟ تو جواب اس کا روشن ہے۔ جب ہم ممکن بالذات کہتے ہیں تو ممکن بالذات کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی شے جو ذاتاً لا اقتضا ہے، اس کے اندر ذاتاً کوئی اقتضا نہیں ہے، نہ ضرورت وجود کا اقتضا ہے نہ ضرورت عدم کا اقتضا ہے، ذاتاً لا اقتضا ہے۔
تو لا اقتضاء اگر غیر کی جانب سے کوئی خاص اقتضاء آ جائے تو اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ذاتاً اس کے اندر ضرورت وجود کے بارے میں اقتضاء نہیں ہے، لیکن غیر آ کر اس کو ضرورت وجود دے یا غیر آ کر اس کو ضرورت عدم دے تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے، یہ جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر کوئی انقلاب لازم نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ نقطہ ہے کہ جس نقطے کو اچھے طریقے سے آپ مد نظر رکھیں۔ ایک اور نقطہ کہ جس کی طرف بھی میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے، دیکھیں امکان بالغیر اور امکان بالقیاس الی الغیر، ان دونوں میں ایک بنیادی تفاوت ہے۔ امکان بالغیر ذاتاً محال ہے، یعنی فرض محال ہے، لیکن امکان بالقیاس الی الغیر ذاتاً محال نہیں ہے، اگرچہ آپ اس کو جو فرض کرتے ہیں محال چیزوں میں فرض کرتے ہیں۔ دقت کیجیے گا کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دقیق نقطہ ہے۔ آپ امکان بالقیاس کے لیے کیا مثال دے رہے تھے؟ خب آپ امکان بالقیاس کے لیے مثال دے رہے تھے دو واجب الوجود بالذات مفروض۔ خب ظاہر سی بات ہے کہ دو واجب الوجود بالذات ممکن نہیں ہے۔ براہین توحید بیان کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ واجب الوجود بالذات نہیں ہو سکتا۔ آپ اس امکان بالقیاس الی الغیر کا جو مورد بتاتے ہیں، مثال بتاتے ہیں، وہ کیا مثال ہے؟ وہ مثال وہاں پر ہے کہ جہاں پر دو واجب الوجود بالذات آپ فرض کر رہے ہیں۔ خوب تو اس میں اور امکان بالغیر میں بھی فرق تو نہیں ہوا۔ جواب یہ ہے کہ امکان بالغیر خود فرض محال ہے، خود محال ہے۔ امکان بالقیاس الی الغیر بذات خود فرض محال نہیں ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کا مصداق خارج میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ خارج کے اندر نظام علیت جاری ہے، یا کوئی علت ہے یا کوئی معلول ہے، یا دونوں چیزیں معلول ہیں علت ثالث کے لیے۔ خب کائنات کے اندر یہ نظام علی جاری ہے، اور امکان بالقیاس الی الغیر وہاں پر نہیں ہو سکتا جہاں پر نظام علیت ہو، لہذا اس کے لیے ہم نے ایک فرضی مثال بنائی ہے۔ خب امکان بالقیاس الی الغیر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض ہو سکتا ہے، اما لیکن یہ خود فرض محال نہیں ہے، اگرچہ اس کا مصداق محال ہے۔ اس کا مصداق دوسرے دلائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مصداق خارج میں پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن خود فرض تو محال نہیں ہے، خود فرض تو غلط نہیں ہے۔ لیکن امکان بالغیر میں ہم کہتے ہیں یہ فرض محال ہے۔ دقت کریں، دو چیزیں، ایک ہے فرض المحال اور ایک ہے الفرض المحالو۔ بھائی فرض المحال ہے کہ لیس بمحال، محال کا فرض کرنا تو محال نہیں ہے، لیکن دوسری مرتبہ ہے الفرض المحال، خود فرض محال ہے۔ تو یہاں پر بھی تقریباً اسی طریقے سے آپ سمجھیں، امکان بالغیر الفرض المحال کے باب سے آ جاتا ہے، خود محال ہے، لیکن امکان بالقیاس الی الغیر فرض المحال ہے، نہ کہ الفرض المحال۔ دقت کیجیے گا، یہ نقطہ دقیق نقطہ ہے۔ اس طریقے سے ہم مرحلہ رابعہ کی دوسری فصل سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسری فصل کے اندر، کہ یہ تیسری اور اس کے بعد آنے والی فصل یعنی چوتھی فصل، یہ دونوں فصلیں واجب الوجود کے بارے میں ہیں، اور یہاں پر تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ اور دقت کے ساتھ مباحث کو سننا ہے، کیونکہ یہ جو فصل ہے یہاں پر ذکر ہو رہی ہے اور اس کے بعد والی جو فصل ہے خب یہ واجب الوجود کے ساتھ متعلق ہے، اور اس بحث کا الہیات بالمعنی الاخص میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ معارف کے بحث میں ہم اس سے خوب استفادہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں معمولاً فلسفی کتابوں میں بھی اس بحث کو دو مقامات پر کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس بحث کو اسی جگہ پر یعنی مواد ثلاث کی بحث میں بیان کرتے ہیں، اور دوسری مرتبہ اسی بحث کو الہیات بالمعنی الاخص یعنی خدا شناسی کے مباحث میں مطرح کرتے ہیں۔
اگرچہ بدایہ میں یہ کام علامہ نے نہیں کیا، بدایہ میں فقط اسی مقام پر ذکر کیا ہے، لیکن نہایہ کے اندر آپ دیکھیں یہی بحث 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اسی جگہ پر، یعنی جہاں پر مواد ثلاث کی بحث ہے وہاں پر اس بحث کو ذکر کیا ہے، اور دوسری مرتبہ الہیات بالمعنی الاخص میں ذکر کیا ہے۔ یا مثلا خود ملا صدرہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ملا صدرہ نے بھی اس بحث کو دونوں جگہوں پر کیا، ایک مرتبہ مواد ثلاث کی بحث میں کیا ہے اور ایک مرتبہ الہیات بالمعنی الاخص میں کیا ہے، دونوں جگہوں پر کیا ہے۔ اور تکرار کا نقطہ بھی یہ ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ جب مواد ثلاث میں خواص سے واجب الوجود کو بیان کرتے ہیں تو اس بحث کو مطرح کرتے ہیں، جب خواص سے واجب الوجود کو بیان کرتے ہیں اور اس بحث کو مطرح کرتے ہیں تو وہاں پر مقصود یہ ہوتا ہے آغا چاہے واجب الوجود بالذات ہو یا نہ ہو، ہم یہاں پر صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر واجب الوجود بالذات ہوگا تو اس کی یہ خاصیت ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ جو الہیات بالمعنی الاخص میں اس بحث کو بیان کرتے ہیں وہاں پر کیونکہ واجب الوجود بالذات کو ثابت کرتے ہیں، جب اس کا مصداق ہمارے سامنے ثابت ہو جاتا ہے تو اب اس مصداق کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بحث کو وہاں پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس تکرار کا نقطہ ہے، اس وجہ سے دونوں جگہوں پر ذکر ہوتی ہے، لیکن یہ بحث بدایہ میں اسی ایک مقام پر ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو اس فصل کا عنوان ہے، اس فصل کا جو عنوان ہے آپ دیکھتے ہیں یہ عنوان ہے کہ ان الواجب الوجود ماہیتہ انیتہ، علامہ نے ایسے عنوان دیا، واجب الوجود کی ماہیت اس کی انیت ہے، اور عیناً یہی عنوان مرحوم علامہ نے نہایہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، یعنی واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، دونوں جگہوں پر یہ عنوان رکھا ہے۔ جبکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان بنایا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ ملا صدرہ نے جو عنوان قرار دیا ہے وہ کہا ہے انیتہ ماہیتہ، انیت کو ماہیت پر مقدم کیا ہے، اور مرحوم حاجی سبزواری نے جو شرح منظومہ میں عنوان قرار دیا ہے وہ عنوان قرار دیا ہے واجب الوجود انیت صرفہ، ایسے عنوان قرار دیا ہے۔ اچھا آیا ان تینوں عناوین میں کوئی تفاوت ہے یا تفاوت نہیں ہے؟ ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ بہرحال جب میں اس عنوان کی وضاحت کروں گا تو انشاءاللہ روشن ہو جائے گا کہ ان تینوں عناوین میں سے کون سا عنوان بہتر ہے۔ آتے ہیں اس عنوان کی وضاحت کی طرف کہ بالاخر اس عنوان کے تحت یا اس فصل سوم کے اندر ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ آغا بہت زیادہ مہم ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا فلسفی مباحث کی خاصیت یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ آپ اس بحث کو اور اس مسئلے کو درست طریقے سے تصور کریں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو سمجھ گئے تو ایسے سمجھیں بعد میں دلیل لانا تصدیق کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ مراد کیا ہے۔ دیکھیں آگا اس بحث سے مراد یہ ہے، ہم نے جو گزشتہ مباحث میں مرحلہ اول میں کہا تھا الممکن زوج ترکیبی کہ لہو وجود و ماہیہ، کہ جو بھی ممکن الوجود ہے وہ زوج ہے، زوج ترکیبی ہے، اس کے اندر 2 چیزیں، ایک ماہیت اور ایک وجود۔ دوسرے لفظوں میں ممکن الوجود کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر 2 جنبے ہیں، ایک جنبہ وجود کا ہے اور ایک جنبہ ماہیت کا ہے۔ اس کی ماہیت والا جنبہ اس کے وجود کے جنبے کے علاوہ ہے، یعنی ایک وجود ہے اور ایک ماہیت ہے، اگرچہ خارج میں دونوں متحداً موجود ہیں، خارج میں 2 چیزیں نہیں ہیں، خارج میں متحداً موجود ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر یہ جنبے 2 ہیں، ایک جنبہ اس کی ہستی کا جنبہ ہے، وجود کا جنبہ ہے، اور دوسرا جنبہ اس کے اندر ماہیت کا جنبہ ہے، یعنی اس کی ماہیت والا جنبہ اس کے وجود کے علاوہ ہے۔ تو اب اس فصل کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ بابا جب آپ دوسرے ممکنات کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے اندر 2 جنبے ہیں، ایک جنبہ ان کے وجود کا جنبہ ہے اور دوسرا جنبہ اس وجود کے علاوہ ماہیت والا ہے، تو آیا عیناً یہی دونوں جنبے واجب بالذات میں بھی ہوتے ہیں؟
یا واجب بالذات میں یہ دونوں جنبے نہیں ہوتے. یہ بحث ہے اصل میں. جیسے آپ ممکن میں کہتے ہیں نا، انسان میں کہتے ہیں بابا انسان کے اندر ایک جنبہ اس کی انسانیت کا ہے جس کو آپ ماہیت کہتے ہیں، اور دوسرا جنبہ اس کے وجود کا ہے، وجود انسان کا، وجود کا جنبہ ہے. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ جنبے ہیں. اگرچہ وجود اور ماہیت ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ خارج میں بغل گیر ہے، ایک دونوں کے ساتھ ہے، متشابک ہے، گلے ملے ہوئے ہیں، متحد ہیں، خارج میں ایسے ہے. لیکن بہرحال یہ دو جنبے ہیں، ایک جنبہ وجودی جنبہ ہے اور ایک جنبہ ماہوی ہے. تو آیا واجب الوجود کے اندر بھی ایسے ہے؟ تو اس فصل کے اندر اس نقطے کو بیان کریں گے کہ نہ، واجب الوجود کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے. جو واجب الوجود بالذات ہے اس کے اندر یہ دو جنبے نہیں ہیں، ایسے دو جنبے کہ اس کا ایک جنبہ ہستی کا ہو اور دوسرا جنبہ اس کے ماہیت کا ہو، ایک جنبہ وجود کا ہو ایک جنبہ ماہیت کا ہو، اس طریقے سے نہیں ہے. دقت کیجیے گا کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. تو یہ ہم اس بحث میں بیان کرتے ہیں. اچھا، جب مقصود یہ ہے تو پھر یہ لفظ کیا ہے؟ جیسے مرحوم علامہ یہاں پر کہتے ہیں کہ واجب الوجود ماہیتہ انیتہ. اب یہ لفظ ماہیت کیسے لا رہے ہیں ہم لوگ؟ انیت یعنی وہی وجود، درست ہے. تو خود مرحوم علامہ اس عنوان کے بعد فوراً تفسیر کرتے ہیں کہ آغا یہاں پر یہ جو ہم کہتے ہیں واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، مراد ہماری یہ ہے کہ واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اصالت وجود کے بحث میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ماہیت کے مختلف اطلاقات ہیں. ماہیت کے مختلف اطلاقات ہیں. ایک اطلاق ہے ماہیت بالمعنی العام، جس کو آپ کہتے ہیں ذات، کسی بھی شے کی حقیقت، یعنی ما بے شیء ہوا ہوا. ایک ماہیت کا اطلاق یہ ہے کہ یہ اعم ہے، وجود کو بھی شامل ہے، حتیٰ عدم کو بھی شامل ہے، تمام چیزوں کو شامل ہے. ہر شے خودش ہے. ہر شے اگر کوئی ہے تو اس کی اپنی ذات ہے، اس کی اپنی حقیقت ہے، یعنی خودش ہے. درست ہے. ایک ماہیت کا اطلاق یہ والا تھا کہ جس کو کہتے ہیں ماہیت بالمعنی العام، یعنی ما بے شیء ہوا ہوا. اور ایک ماہیت کا جنبہ ہے ماہیت بالمعنی الاخاص، جو وجود کے مقابل ہے، جو وجود نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں وَهِيَ مَا يُقَالُ فِي جَوَابِ مَا هُوَ. ماہیت یعنی وہ کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو، وہ ہو جائے گی ماہیت بالمعنی الاخاص. درست ہے. یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے، یعنی ماہیت بالمعنی الاخاص، جس کو آپ چیزتی اشیاء کہتے ہیں. یعنی ممکن الوجود میں جیسے ہم نے کہا تھا نا، اس کا جنبہ ایک وجودی جنبہ اور اس کے وجودی جنبے سے ہٹ کر ایک ماہوی جنبہ. اس معنی میں ماہیت واجب الوجود کے لیے نہیں ہے. اما عام معنی میں اگر ماہیت لینا چاہیں، یعنی ذات کہ جو حتیٰ وجود کو بھی شامل ہو، اس معنی میں ٹھیک ہے، واجب کے لیے ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ جو کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے، یعنی مقصود یہ ہوتا ہے کہ ماہیت جو زائد بر ذات ہو، جو مغایر ذات ہو، یعنی ایک ایسا جنبہ جو اس کے وجود سے ہٹ کر جدا گانا دوسرا جنبہ ہو. جیسے ممکنات میں آپ اسی طریقے سے کہتے ہیں نا، ممکن الوجود میں ایسے کہتے ہیں ایک جنبہ اس کے وجود کا جنبہ ہے اور ایک جنبہ اس کی ماہیت کا جنبہ ہے. اس طریقے سے اس معنی میں واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے. اس معنی میں واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ واجب الوجود کا ایک وجود ہو اور اس وجود سے ہٹ کر ایک اور ماہیت بھی ہو، ولو ان کے وہ واجب الوجود کے ساتھ متحد ہو. نہ، اس معنی میں واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے. باقی واجب الوجود بلاخر ایک ذات ہے، ایک حقیقت ہے. اس معنی میں کہ جو عام معنی ہے ماہیت کا، اس معنی میں آپ واجب الوجود کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ واجب کی ذات ہے، جیسے آپ تعبیر بھی کرتے ہیں ذات ہے واجب الوجود. درست ہے. یہ اس عنوان کی توضیح اور وضاحت. اگر یہ عنوان ہمارے لیے روشن اور واضح ہو گیا تو اب آئیں اور دیکھیں کہ یہ جو عنوان مرحوم صدرہ نے، مرحوم علامہ طباطبائی نے اور حاجی نے ذکر کیا تھا، اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے ان تینوں عناوین میں سے کون سا بہتر ہے؟ مثلا مرحوم علامہ کہتے ہیں ماہیتہ انیتہ، یہاں پر ماہیت سے مراد ماہیت بالمعنی العام لیتے ہیں،
واجب کی ذات اس کی انیت ہے، اس کا وجود ہے، درست؟ ملا صدرہ کہتا ہے انیتہ ماہیتہ، اس کا وجود ہی اس کی ذات ہے۔ یا مثلا مرحوم حاجی کہتا ہے کہ واجب الوجود انیت صرف، وجود محض ہے، ایسے تعبیر کرتا ہے۔ اگرچہ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، تینوں کے مطلب میں کوئی تفاوت نہیں ہے، جو بات ملا صدرہ کہنا چاہتے ہیں وہی مرحوم حاجی کہتے ہیں، جو مرحوم حاجی کہہ رہے ہیں وہی بات مرحوم علامہ بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن تعبیر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شاید کہا جا سکتا ہے کہ مرحوم حاجی سبزواری کی تعبیر اچھی ہے کہ بابا لفظ ماہیت کو لائیں ہی نہ، کیونکہ اگر لفظ ماہیت کو لے کر آئیں گے تو ہمارا ذہن اس ماہیت بالمعنی الاخص کی طرف چلا جائے گا، لہذا پھر آپ مجبور ہوں گے کہ پھر اس کی وضاحت کریں۔ اسی لیے مرحوم حاجی نے سیدھا عنوان دیا واجب الوجود انیت صرف، وجود محض ہے، درست؟ اور ملا صدرہ نے بھی اس طریقے سے کہا کہ انیتہ ماہیتہ، واجب کا وجود ہی اس کی ذات ہے، اور علامہ نے کہا ماہیتہ انیتہ، واجب کی جو ذات ہے اس کا وجود ہے۔ مقصود ہے کہ لیکن یہ تعبیرات مختلف ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ کہ انیت یعنی وہی وجود۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ بابا اب تک جو مختلف باتوں کو آپ وجود کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہاں پر اچانک سے کیا ہو گیا کہ وجود کو آپ تعبیر کر رہے ہیں انیت سے؟ آپ کہتے ہیں ماہیت وجود یا واجب الوجود وجود صرف، خب یہ انیت کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ تو اس کا بھی جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ لفظ وجود میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آ کر خلط کرے، کیونکہ وجود کا لفظ ایسا ہے جو مفہوم وجود کو بھی کہا جاتا ہے، وجود ایک مرتبہ معنی مصدری میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ممکن ہے کسی کا ان مفہوم وجود کی طرف ذہن چلا جائے، معنی مصدری کی طرف چلا جائے، لہذا ہم لوگ لفظ لے کر آئے انیت، انیت یعنی وہ وجود خارجی، حقیقت خارجی، لہذا اس مفہوم سے بچنے کے لیے یہاں پر لفظ انیت کو لے کر آئے۔ خوب، یہ اس فصل کا مدعا ہے، اس فصل کا مطلب ہے کہ پس واجب الوجود بالذات کے لیے جداگانہ ماہیت نہیں ہے جو اس کے وجود سے ہٹ کر یعنی اس کی ذات کا ایک جنبہ ماہوی ہو اور اس کی ذات کا ایک جنبہ وجودی ہو، نہ، واجب الوجود میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ یہ ہمارا مطلوب ہے جو اس فصل کے اندر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دلیل کی طرف۔ مرحوم علامہ اس پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ یہ وہی پرانے زمانے سے دلیل آ رہا ہے، حکمائے مشاہ نے بھی اس دلیل کو ذکر کیا، مشائیوں کی کتابوں میں بھی ہے، اور مرحوم علامہ نہایہ میں اس دلیل کو امتن الوجوہ والحجج کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ یعنی اس دلیل کو پسند کرتے ہیں، علامہ کو یہ دلیل بہت زیادہ پسند ہے۔ اچھا، اس دلیل کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات یہ، اس کے بعد میں دلیل کو شروع کرتا ہوں۔ ہمارے پاس قانون ہے کل ارضی معلل، جو بھی ارضی ہے عین ذات نہیں ہے، زائد بر ذات ہے، یعنی ذات کے علاوہ ہے، اگر کسی شے پر ایک ایسی ارضی عارض ہو جو اس کی ذات سے ہٹ کر ہے، اس کے لیے علت کی ضرورت پڑے گی۔ یہ قانون ہے کل ارضی معلل، اگر ایک ارضی کسی پر عارض ہو تو اس کے لیے علت کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں الذاتی لا یعلل، ذاتی کے لیے علت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا انسان کے لیے حیوانیت اور ناطقیت ذاتی ہیں، خوب اس کے لیے جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی واجب جو انسان کو وجود دیتا ہے خود بخود حیوانیت اور ناطقیت اس کے ساتھ ہوگی، اسی کو کہتے ہیں الذاتی لا یعلل۔ لیکن الارضی معلل، کل ارضی معلل، یہ اپنی جگہ پر مسلم قانون ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم پڑھیں گے، اور فلسفے کا ایک مسلمہ قانون ہے۔ ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا نقطہ یہ، علت و معلول کے بعد میں ہم ثابت کریں گے کہ علت کو معلول پر تقدم بالوجود ہوتا ہے، علت معلول پر وجوداً مقدم ہے۔ اگرچہ زماناً تقدیم کی ہم بات کریں یا نہ کریں وہ علیحدہ چیز ہے، زماناً مقدم ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں وجوداً علت کو معلول پر مقدم ہونا چاہیے، وجوداً پہلے علت و پھر معلول ہے۔ یہ بھی ایک قانون ہے جو علت و معلول کے باعث میں ہم پڑھیں گے۔ اگر ان دونوں قواعد کو آپ جان گئے
اور اگر ان مطالب کو سمجھ لیا تو استدلال اب اس طریقے سے، اگر فرض کر لیا جائے کہ واجب الوجود بالذات کے لیے اس کے وجود خاص کے علاوہ ماہیت بھی ہو تو قہراً وہ ماہیت اس وجود پر زائد ہوگی، زائد ہوگی یعنی مغائر ہوگی، مغائر ہوگی یعنی عرضی کی شکل میں ہے، درست ہے؟ پس اس کی ایک ذات اور ایک وجود، پھر اس کی ذات پر وجود عارض ہوگا، آپ کہیں گے واجب الوجود بالذات موجودون، اور فرض کریں واجب الوجود بالذات ایک ماہیت و جداگانہ جو اس کے وجود سے ہٹ کر ہے۔ خب اگر واجب الوجود بالذات میں اس کے وجود سے ہٹ کر جداگانہ اس کی ماہیت ہو تو وجود اس کی ماہیت پر عارض ہوگا، اور ابھی ہم نے آپ کو فلسفی قانون بتایا کہ کل عرضی معللون، اگر وہ وجود عارض ہوگا تو کل عرضی معللون، ہر عرضی کے لیے علت چاہیے، تو پس اگر ذات واجب کے لیے ایک حیثیت جداگانہ آپ ماہوی قرار دیں جو اس کے وجود سے ہٹ کر ہے، تو اب اگر یہ وجود اس کے لیے ثابت ہو تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اس عرض کے لیے یہ جو وجود اس کی ذات کے لیے ثابت ہوتا ہے اس کے لیے علت چاہیے، کیونکہ کل عرضی معلل۔ اب سوال، جب یہ عرضی ہے، وجود ذات اور ماہیت واجب پر عارض ہو رہا ہے، اس کے لیے علت کی ضرورت ہے، تو سوال وہ علت کیا ہے؟ یا تو خود ماہیت واجب وجود واجب کے لیے علت ہے، یعنی اس عرضی کے لیے علت ہے، یا نہ ماہیت واجب کے علاوہ کوئی اور چیز علت ہے۔ اگر آپ کہیں خود ماہیت واجب اس عروض وجود علی ماہیت الواجب کے لیے علت ہے تو لازم آئے گا ماہیت واجب الوجود اپنے وجود پر بالوجود متقدم ہو، کیونکہ ماہیت واجب کو آپ علت قرار دے رہے ہیں۔ خب علت قرار دے رہے ہیں تو دوسرا قانون آپ کو بتایا ہم نے کہ ہر علت اپنے معلول پر بالوجود مقدم ہوتی ہے، تو پس اس ماہیت واجب کو اپنے وجود سے پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ماہیت واجب اپنے وجود سے پہلے موجود ہے، تو وہ پہلے والا وجود کون سا ہے؟ آیا وہی وجود ہے جو بعد میں اس پر عارض ہوگا؟ اگر اس طریقے سے ہو تو تقدم شیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی اور وجود ہے اس وجود عرضی کے علاوہ، تو پھر اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے وہ وجود جو ماہیت واجب کے لیے ثابت ہے، تو وہاں پر عیناً یہی سوال آئے گا، وہاں پر جو وہ دوسرا وجود اس ماہیت واجب پر عارض ہوتا ہے کل عرضی معلل، وہاں پر بھی یہی سوال آئے گا کہ وہ ماہیت واجب اس دوسرے وجود پر مقدم ہو بالوجود، تو پھر اس کے لیے ایک اور تیسرا وجود فرض کرنا پڑے گا، پھر اس تیسرے کے بارے میں عیناً یہی سوال آئے گا، وَهَلُمَّ جَرًّا ایسے تسلسل لازم آئے گا کہ پس اگر یہ جو ہم کہتے ہیں الواجب موجودن، واجب کے لیے ایک ماہیت ہے جو اس کے وجود پر زائد ہے، اس کا وجود اس ماہیت پر زائد ہے، اس کے علاوہ ہے، تو پھر قہراً ماننا پڑے گا کہ واجب الوجود کی ماہیت بالوجود اپنے وجود پر مقدم ہو، اور اپنے وجود پر مقدم ہو بالوجود، اگر اس وجود سے مراد وہی وجود ہے تو تقدم شیء علی نفسہ یا تسلسل لازم آئے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہ آغا اس کے لیے علت خود ماہیت واجب نہیں ہے، کوئی اور غیر علت ہے، خب اگر غیر علت ہے تو لازم آئے گا واجب غیر کا محتاج ہو جائے، اور واجب الوجود بالذات اس کو کہتے ہیں کہ جو اصلاً غیر کا محتاج نہ ہو۔ یہ تقریباً استدلال ہے، اور آتے ہیں عبارت کی طرف۔ الفصل الثالث، فرماتے ہیں تیسری فصل، فی ان واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، واجب الوجود کی ماہیت اس کی انیت ہے۔ تیسری فصل اس نقطے کے بیان میں ہے کہ واجب الوجود کی جو ذات ہے وہ وہی اس کا وجود ہے،
یہاں پر ماہیت سے مراد ماہیت بالمعنی الاعم، یعنی ذات، حقیقت، ما بے شیء ہوا کہ جو خود وجود پر بلکہ عدم پر بھی، عدم کو بھی شامل ہے، ذات اس معنی میں، عام معنی میں۔ واجب الوجود ماہیتہ انیتہ بمعنی ان لا ماہیت لہ، یہ جو ہم کہتے ہیں واجب الوجود، اس کی ماہیت، اس کا وجود ہے، یہ جو ماہیت انیتوں میں ماہیت مراد ہے، ماہیت بالمعنی الاعم ہے، یعنی ما بے شیء ہوا، لیکن جیسے ہی کہا بمعنی ان لا ماہیت لہ، یہ جو لا ماہیت لہ میں یہاں پر ماہیت سے مراد ماہیت خاص ہے، دقت کریں، بمعنی ان لا ماہیت لہ، یہ جو ہم کہتے ہیں واجب الوجود کی ذات خود اس کا وجود ہے، یعنی اس کے لیے ماہیت خاص نہیں ہے، ماہیت بالمعنی الاخص نہیں ہے، بمعنی ان لا ماہیت لہ، اس کے لیے ماہیت نہیں ہے، وراء وجود الخاص سے بے، اس کے وجود خاص کے علاوہ جدا گانا کوئی اس کی ماہیت نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جیسے ممکن کے اندر دو جنبے ہیں نا، ایک وجودی جنبہ اور ایک ماہوی جنبہ، واجب الوجود میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک شے اس کے وجودی جنبے کو تشکیل دیتی ہو اور دوسری شے اس کے ماہوی جنبے کو، نہ ایسے نہیں ہے۔ وذالک سے استدلال قائم کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وذالک، اور دلیل یہ ہے کہ انہو لو کانت لہو ماہیت وذات وراء وجود الخاص بہ، فرماتے ہیں کہ اگر واجب کے لیے ماہیت اور ذات ہو جو اس کے وجود خاص کے علاوہ ہے تو لکان وجودہ زائدا علی ذاتہ، تو اس کا وجود اس کی ذات یعنی ماہیت پر، یہاں پر ذات سے مراد وہی ماہیت بالمعنی الاخص، کہ اس کا وجود اس کی ذات اور ماہیت پر زائد ہو، زائد یعنی مغایر ہو، یعنی ایک جنبہ وجودی اور ایک جنبہ ماہوی، عرضی اللہ، زائد ہو یعنی مغایر ہو یعنی پھر اس کے لیے عرضی ہوتی کہ عارض ہوتا ہو اس پر۔ وَكُلُّ عَرَضِيٍّ مُعَلَّلٌ بِالضَّرُورَةِ، اور ہمارے پاس فلسفی قانون ہے آگا، جہاں پر بھی عرضی ہے وہاں پر وہ عرضی معلل ہے، اس کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ یہ ماہیت کا جنبہ وجود کے جنبے کے علاوہ ہے اور وجود اس ماہیت پر عارض ہوتا ہے، تو سوال یہ وجود ماہیت پر عارض ہوتا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ کارن کیا ہوگا؟ فَوُجُودُهُ مُعَلَّلٌ، پس واجب کا وجود بھی کیا ہونا چاہیے؟ معلل ہونا چاہیے۔ اچھا معلل ہے یعنی اس کے لیے علت ہے، خوب علت کیا ہے؟ وَعِلَّتُهُ اِمَّا مَاهِيَتُهُ او غَيْرُهَا، اب واجب کی علت، وجود واجب کی علت یا اسی کی اپنی ماہیت ہے یا اپنی ماہیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اچھا اگر اس کی اپنی ماہیت اس کے وجود کے لیے علت ہے تو اشکال، فَإِن كَانَتْ عِلَّتُهُ مَاهِيَتَهُ، اگر اس کی علت خود اس کی ماہیت ہو تو آغا پہلی بات تو یہ قانون ذہن میں رکھ لیں کہ وَالْعِلَّةُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى مَعْلُولِهَا بِالْوُجُودِ بِالضَّرُورَةِ، یہ بریکٹ میں قانون ہے اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ علت اپنے معلول پر بالوجود متقدم ہوتی ہے، یعنی وجوداً پہلے علت ہوتی ہے بعد میں معلول آتا ہے، یہ قانون ہے، مسلمہ ہے۔ پس فَإِن كَانَتْ عِلَّتُهُ مَاهِيَةً كَانَتِ الْمَاهِيَةُ مُتَقَدِّمَةً عَلَيْهِ بِالْوُجُودِ، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ واجب کی ماہیت خود واجب پر بالوجود مقدم ہو، یعنی وجوداً ماہیت، واجب کی ماہیت وجود واجب پر مقدم ہو۔ اچھا وَتَقَدُّمُهَا عَلَيْهِ، اب جو آپ نے کہا کہ وہ ماہیت واجب وجود واجب پر وجوداً مقدم ہے، تو اب یہ جو تقدم ہے اس وجود پر، اما بہذا الوجود، یا تو تقدم اسی وجود سے ہے کہ جس کے لیے علت ہے، تو خوب ولازمہ تقدم شیء علی نفسہ، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک ہی شے خود اپنے اوپر مقدم ہو جائے۔ اگر جس وجود کے لیے اس کی ماہیت علت ہے اس معلول سے پہلے خود علت کے درجے میں وہ وجود موجود ہو، خود یہ دیکھیں تقدم شیء علی نفسہ ہی ہے، وہ محال و اما بوجود آخر، یا نہ وہی وجود واجب
وہ والا جو ماہیت کے ساتھ ہے وہ وجود نہیں ہے بلکہ کوئی اور وجود ہے، تو وَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَيْهِ، خوب پھر اس وجود کی طرف ہم نقل کلام کریں گے، وَهِيَ تسلسل، اور یوں تسلسل لازم آئے گا۔ یہ ایک اشکال اس جنبے پر، لیکن دوسرے اشکالات بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر ماہیت واجب وجود واجب کے لیے علت ہو تو دوسرے اشکالات بھی لازم آ سکتے ہیں۔ مثلا ایک اشکال یہ بھی لازم آ سکتا ہے جو علامہ نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ آغا ماہیت تو خود فاقد وجود ہے، خب فاقد وجود معطی وجود کیسے ہو سکتی ہے؟ علت و معلول میں سنخیت چاہیے۔ خب ماہیت واجب اگر وجود واجب کے لیے علت ہو تو سنخیت چاہیے، خب ماہیت کے خودش وجود نہ دار اصلا، خب کیسے اس وجود کو اعطا کر رہی ہے؟ یہ دوسرا اشکال جو یہاں پر ہو سکتا ہے لیکن علامہ نے نہیں کیا۔ تیسرا اشکال، اگر ماہیت تو بذات خود امر اعتباری ہے، خب امر اعتباری کیسے امر اصیل کے لیے علت و واقع ہو سکتی ہے؟ یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا اعتراض جو علامہ نے ذکر نہیں کیا۔ تیسرا اعتراض، اگر ماہیت واجب خود اپنے لیے علت ہو تو اس طرح کا وجود معلول اور واجب بالغیر بن جائے گا۔ خب اگر واجب بالغیر بن گیا تو واجب بالذات نہیں رہ سکتا۔ خب یہ تیسرا اشکال، ایک اشکال علامہ نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ یہ تین اور اشکالات بھی آپ اس پر کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ صورت ہو گئی کہ ماہیت واجب وجود واجب کے لیے علت نہیں ہو سکتی۔ بابا اگر غیر علت ہو تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ عِلَّتُهُ غَيْرَ مَاہِیَتِهِ، اگر ماہیت واجب کے علاوہ کوئی اور چیز علت ہو اس کے لیے تو فَيَكُونُ مَعْلُولًا لِغَيْرِهِ، لازم آئے گا کہ واجب کا وجود معلول ہو کسی اور کا۔ وَذَلِكَ يُنَافِي وُجُوبَ الْوُجُودِ بِالذَّاتِ، اور یہ چیز واجب الوجود بالذات ہونے کے ساتھ منافات رکھتی ہے۔ اچھا، یہاں پر استدلال ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس استدلال اور اس بحث سے چند نتائج مرحوم علامہ لینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان نتائج کو ہم اگلے جلسے میں ذکر کریں گے اور بعد والی بحث میں وارد ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔